أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابی کا میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت ہلال. حضرت ہلال بن امیہ واقعی ان کا پورا نام ہے. یہ انصار کی قبیلہ اوس کے خاندان بنو واقف سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد کا نام امیہ بن عامر اور والدہ کا نام انیسہ بنت ہدم تھا، جو حضرت کلثوم بن ہدم کی بہن تھی. کلثوم بن ہدم وہی صحابی ہیں جن کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر قباء میں قیام فرمایا تھا. حضرت ہلال بن امیہ کی دو شادیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک فریہ بنت مالک بن دخشم سے، جبکہ دوسری ملیکہ بنت عبداللہ کے ساتھ. حضرت ہلال کی دونوں بیویوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. حضرت ہلال بن امیہ قدیمی اسلام قبول کرنے والے تھے اور انہوں نے قبیلہ بنو واقف کے بت توڑے تھے، اور فتح مکہ کے دن ان کی قوم کا جھنڈا ان کے پاس تھا. حضرت ہلال بن امیہ کو غزوہ بدر، غزوہ احد اور اسی طرح بعد کے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، تاہم غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے. ابن ہشام نے بدری صحابہ کی جو فہرست اپنی کتاب میں درج کی ہے، اس میں حضرت ہلال کا نام شامل نہیں ہے، تاہم بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں انہیں بدری صحابہ میں شمار کیا ہے. حضرت ہلال بن امیہ ان 3 انصار صحابہ میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شامل نہ ہو سکے تھے. دوسرے 2 صحابہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع تھے. ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں، اور یقین اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی، یہ ہوا تھا یہ غزوہ، اور صحیح بخاری میں ایک تفصیلی روایت بھی ہے اس کے بارے میں، جس میں ان تینوں صحابہ کے پیچھے رہ جانے کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کے پوتے عبد الرحمن اپنے والد عبداللہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب جب نابینا ہو گئے تو وہ انہیں پکڑ کر لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ جو روایت ہے لمبی، یہ حضرت کعب کے حوالے کے ساتھ سے ہے۔ حضرت صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ہلال بن امیہ، ان کا ذکر بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن روایت یہ ایک ملتی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جبکہ وہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی تبوک کا واقعہ۔ حضرت کعب نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا جو آپ نے کیا ہو سوائے غزوہ تبوک کے۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا جو اس جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر اس کے کہ جنگ کی ٹھانی ہو ان کو دشمن سے ٹکرا دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات میں بھی موجود تھا۔ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سوائے بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد و پیمان کیا تھا عقبہ میں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے عوض مجھے بدر میں شریک ہونے کا موقع ملتا، اگرچہ بدر لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے، اور میری یہ حالت تھی کہ میں کبھی بھی اتنا تنومند اور خوشحال نہیں تھا جتنا کہ اس وقت جب کہ میں آپ سے اس غزوہ میں پیچھے رہ گیا تھا، یعنی تبوک کے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس سواری کے اونٹ اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور اس غزوے کے اثناء میں سواری کے 2 اونٹ اکٹھے کر لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کا بھی ارادہ کرتے تھے تو آپ اس کو مخفی رکھ کر کسی اور طرف جانے کا اظہار کرتے تھے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا کہ جنگی جو ہے اسٹریٹجی، اس کی وجہ سے آن وسلم ایک تو مخفی رکھا کرتے تھے، دوسرے سفر بھی لمبا کیا کرتے تھے، یہ راستہ بدلتے تھے۔ بہرحال جب کہتے ہیں کہ جب وہ غزوہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں سخت گرمی کے وقت نکلے، یعنی غزوہ تبوک میں، اور آپ کے سامنے دور دراز کا سفر اور غیر آباد بیابان اور دشمن تھا جو بہت بڑی تعداد میں تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو ان کی حالت کھول کر بیان کر دی تاکہ وہ اپنے حملے کے لیے جو تیاری کرنے کا حق ہے تیاری کریں۔ اس غزوے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، بلکہ بتا دیا کہ فلاں جگہ ہم نے جانا ہے اور فلاں دشمن ہے، اس لیے تیاری اچھی طرح کر لو۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف کا بھی بتا دیا جس طرف آپ جانا چاہتے تھے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکثرت تھے۔ حضرت کعب کہتے تھے اور کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو غیر حاضر رہنا چاہتا ہو، مگر وہ خیال کرتا کہ اس کا غیر حاضر رہنا آپ سے پوشیدہ رہے گا جب تک کہ اس سے متعلق اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا
کہ جب پھل پک چکے تھے اور سائے اچھے لگتے تھے، یعنی موسم بھی گرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی، کہتے ہیں کہ میں صبح کو جاتا تب میں بھی ان کے ساتھ سامان کی تیاری کروں، سفر کی تیاری کروں۔ میں واپس لوٹتا اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا، ارادے سے نکلتا تھا لیکن شام کو واپس آ جاتا اور تیاری نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ میں تیاری کر سکتا ہوں، سامان میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ خیال مجھے لیت و لال میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے تیاری کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح روانہ ہو گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، اور میں نے اپنے سفر کی تیاری میں سے کچھ بھی نہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے جانے کے 1 دن یا 2 دن بعد تیاری کر لوں گا اور پھر ان سے جا ملوں گا، کیونکہ سفر کی سواری تو میرے پاس موجود تھی اور میں کر سکتا تھا آسانی سے۔ باہر کہتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد دوسری صبح گیا کہ سامان تیار کر لوں، مگر پھر واپس آ گیا اور کچھ بھی نہ کیا۔ پھر میں اگلے دن یعنی تیسرے دن گیا اور واپس لوٹ آیا اور کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا، اور یہی حال رہا یہاں تک کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے لشکر بہت آگے نکل گیا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ کوچ کروں اور ان کو پالوں، اور کاش کہ میں ایسا کرتا، مگر مجھے اس کی طاقت نصیب نہ ہوئی، کر نہیں سکا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب بھی میں لوگوں میں نکلتا اور ان میں چکر لگاتا تو مجھے یہ بات غمگین کر دیتی، کیونکہ میں ایسے ہی شخص کو دیکھتا جنہیں بوجہ نفاق کے حقارت سے دیکھا جاتا تھا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے اکثر جب کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تو انہی لوگوں کو دیکھتا جن کے بارے میں عام طور پہ یہ تاثر تھا کہ ان میں نفاق پایا جاتا ہے، یا کمزوروں میں سے ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور ٹھہرایا تھا، یا معذور تھے، یا ایسے لوگ جو بزدل اور جن کے دل میں نفاق تھا۔ باہر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے قبل مجھے یاد نہ کیا، میرے بارے میں نہ پوچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے، بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس کو اس کی 2 چادروں نے اور اس کی اپنے دائیں بازو دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے نے روک رکھا تھا، یعنی ایک شاید پیسہ آ گیا ہے یا کوئی تکبر پیدا ہو گیا، اس لیے نہیں آ سکا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ سن کر کہا کیا وہی بری بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے متعلق ہمیں اچھا ہی تجربہ ہے، کعب کے بارے میں اب تک تو ہمارا تجربہ اچھا ہے، نہ اس میں کوئی فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ منافقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے تھے کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ واپس آ رہے ہیں، یعنی اس جو سفر پہ نکلے تھے، تو مجھے فکر ہوئی اور میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا کہ کس بات سے کل آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، کوئی بہانہ کروں۔ اور اپنے گھر والوں میں ہر ایک اہل رائے سے میں نے اس بارے میں مشورہ لیا، لوگوں سے پوچھا بھی کیا بہانہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے تو میرے دل سے سارے جھوٹے خیالات کافور ہو گئے، سب نکل گئے، بہانے سب جھوٹ نکل گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی بھی آپ کے غصے سے ایسی بات سے بچنے والا نہیں جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے آپ سے سچ سچ بیان کرنے کی ٹھان لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، اس میں 2 رکعتیں نفل پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ جب آپ نے یہ کیا تو پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کے پاس آ گئے، جو نہیں گئے تھے وہ آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بیان کرنے لگے، ہر ایک بہانے کرنے لگ گیا کیا کیا وجہ تھی اس کی نہ جانے کی، اور قسمیں کھانے لگے۔ اور ایسے لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے جو اس قسم کی قسمیں کھا کر غلط بیانیاں کر کے بہانے کر رہے تھے، اپنے عذر بیان کیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ظاہری عذر مان لیے اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے استغفار کیا اور ان کا اندرونہ اللہ کے سپرد کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر تم یہ کہتے ہو، مان لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش سے مان کرے، باقی اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ معاملہ میں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض شخص کی طرح مسکرائے، میری طرف دیکھا، مسکرائے، لیکن اس طرح تھا دیکھنا جس طرح ناراضگی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ۔ میں آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس بات نے تمہیں پیچھے رکھا، کیوں نہیں ہمارے ساتھ سفر کیا، کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں ایسا ہوں کہ اگر آپ کے سوا دنیا کے لوگوں میں سے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور ہی اس کی ناراضگی سے عذر کر کے بچ جاتا، کیونکہ مجھے قوت بیان دی گئی ہے، مجھے بڑے اچھے بہانے بنانے آتے ہیں، میں بچ سکتا تھا۔ مگر اللہ کی قسم میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آج آپ سے کوئی ایسی جھوٹی بات بیان کی جس سے آپ مجھ پر راضی ہو گئے تو اللہ عنقریب قریب مجھ پر آپ کو ناراض کر دے گا۔ میں بیان کر کے بچ تو سکتا ہوں ناراضگی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ظاہر ہو جائے گی کسی نہ کسی وقت، اور وہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو میں اس میں اللہ کے عفو کی امید رکھتا ہوں۔ آپ ناراض ہو جائیں گے سچی بات سے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے عفو کا سلوک کرے گا۔ پھر حضرت کعب نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، عذر بیان کروں کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ایسا تنومند اور آسودہ حال نہیں ہوا جتنا کہ اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس نے سچ بیان کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اٹھو یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرے، یہاں سامنے سے چلے جاؤ میرے۔ میں اٹھ کر چلا گیا اور بنو سلمہ میں سے بعض لوگ بھی اٹھ کر میرے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں علم نہیں کہ تم نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو، اور تم یہ بھی نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہانہ ہی بناتے، جبکہ ان کے پیچھے رہنے والوں نے آپ کے سامنے بہانے بنائے تھے، بہت سارے لوگ جو 80 لوگ تھے، پہلے ذکر ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کر دینا ہی تمہارے اس گناہ بخشانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کی قسم یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ مجھے ملامت ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ لوٹ جاؤں اور اپنے آپ کو چھٹا دوں، دوبارہ واپس جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ غلط تھی اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں۔ لیکن کہتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا، لوگوں سے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے غلط کیا، تو سچی بات بتا دی، واپس جاؤ۔ میں نے کہتے ہیں ان سے پوچھا، ان لوگوں سے جو مجھے بھڑکانے والے تھے کہ کیا، یا غلط کام کی طرف ابھارنے والے تھے، کہ کیا میرے ساتھ اور کوئی بھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا اقرار کیا ہو، جیسی باتیں میں نے کی ہیں سچ سچ بیان کر دیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 اور شخص ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو تم نے کہا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک وہ مرارہ بن ربی عمری ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں، اذکاب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے 2 نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ جب لوگوں نے ان دونوں کا مجھ سے ذکر کیا تو میں ان کے پاس سے چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ جب یہ ذکر ہو گیا کہ ہاں 2 شخص اور ہیں، تب مجھے خیال آیا کہ یہ دونوں حقیقی نیک لوگ ہیں، بدر میں بھی شامل ہو چکے ہیں، اس لیے
میں انہیں کے ساتھ اب شامل ہوں گا، کوئی بہانہ نہیں کروں گا۔ غلط۔ کہتے میں چلا گیا، اور اس دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، یعنی ایک طرح کا مقاطعہ ہو گیا۔ ان میں سے جو ان لوگوں میں سے تھے جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، لوگ کترانے لگے، گویا کہ ہم سے بالکل ناآشنا ہیں۔ اس بات پہ جب منع کر دیا گیا تو ہمارے سامنے نہیں آتے تھے، ہم سے بچتے تھے، جس طرح ہمیں جانتے ہی نہ ہوں۔ یہاں تک کہ یہ زمین بھی مجھے اوپری نظر آنے لگی۔ وہ نہ تھی جس کو میں جانتا تھا، وہ نہ تھی جس کو میں جانتا تھا۔ ابھی مدینے کی گلیاں، یہ شہر، یہ زمین بالکل اوپری ہو گئی میرے لیے۔ یہ مجھے وہ چیز نہیں لگ رہی تھی جس کو میں پہلے جانتا تھا۔ لگتا تھا میں ایک نئی جگہ پہ آ گیا ہوں، کیونکہ لوگ میرے سے کترا رہے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس حالت پر 50 راتیں رہے، اور جو میرے جو ساتھی تھے دوسرے دو، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، انہوں نے شدید شرمندگی محسوس کی، اور ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ تو گھروں سے باہر ہی نکلے، حضرت ہلال وغیرہ۔ حضرت ہلال تو گھر میں رہے، مستقل گھر میں رہتے تھے، روتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں تو ان لوگوں میں سے زیادہ جوان تھا، اور ان لوگوں سے مصیبت کو زیادہ برداشت کرنے والا تھا۔ میں باہر نکلنا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں نکلتا تھا، باہر بھی نکلتا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ کے روتا نہیں رہا ان کی طرح، استغفار نہیں کرتا رہا، استغفار کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی میں باہر بھی نکلتا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں شریک بھی ہوتا تھا، مسجد بھی آتا تھا، بازاروں میں بھی پھرتا تھا، مگر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتا تھا، میں مجلس لگی ہوتی تھی مسجد میں، وہاں بھی جاتا تھا، آپ کو سلام کرتا تھا، جبکہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوتے، اور اپنے دل میں کہتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب دینے میں اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں۔ اور آپ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا، اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا، اور جب نماز پڑھنے لگتا آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا تو آپ مجھ سے منہ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کی یہ درشتی مجھ پر طول پکڑ گئی تو میں چلا، اور میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگا۔ یہ میرے چچا کے بیٹے تھے، اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو السلام علیکم کہا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ پھر ان سے پوچھا اور ان کو قسم دی تو وہ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ ان سے پوچھا اور ان کو قسم دی، مگر انہوں نے پھر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، رکھتے ہو محبت یا نہیں رکھتے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں وہاں سے دیوار پھلانگ کر پھر چلا آیا۔ پھر حضرت کعب کہتے تھے کہ اس اثناء میں کہ میں مدینہ کے بازار میں چلا جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ لے کر بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک کا کون بتائے گا۔ یہ سن کر لوگ اس کو اشارے سے بتانے لگے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط مجھے دیا۔ اس میں یہ مضمون تھا کہ اما بعد مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے تمہیں الگ تھلگ چھوڑ دیا ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا جہاں ذلت ہو اور تمہیں ضائع کر دیا جائے۔ تم ہم سے آ کر ملو، ہم تمہاری خاطر مدارات کریں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ خط پڑھا میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں وہ خط لے کر تنور کی طرف گیا اور اس میں اس کو ڈال دیا۔ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزریں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لانے والا میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اس سے الگ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی، دوسرے 2 ساتھی تھے حضرت ہلال، ان کو بھی ایسا ہی کہلا بھیجا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس وقت تک انہی کے پاس رہنا کہ اللہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ حضرت کعب کہتے تھے کہ پھر ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یہ جن صحابی کا بیان کر رہا ہوں ذکر میں، ان کی بیوی آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھا ہے، اس کا کوئی ملازم نہیں ہے، اگر میں اس کی خدمت کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹھیک ہے، خدمت کرتی رہو، کھانا پکانا، کام کرنا گھر کا کرتی رہو، لیکن تمہارے قریب نہ وہ آئے۔ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں اس کو تو کسی بات کی تحریک نہیں، اس کو تو کسی بات کی تحریک ہی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم وہ اس دن سے آج تک رو رہا ہے۔ اس نے کیا کہنا ہے، تو جب سے اس کو سزا ملی ہے، مقاطعہ ہوا ہے، وہ تو اس دن سے بیٹھا رو رہا ہے جب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرے بعض رشتہ داروں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم بھی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے متعلق ایسے ہی اجازت لے لو جیسے حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دی ہے، کیوں اس کو مل گئی تمہیں مل جائے گی۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس بارے میں اجازت نہ لوں، اور مجھے کیا معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بارے میں کیا جواب دیں، اور میں تو جوان آدمی ہوں، وہ بوڑھے حضرت ہلال تو بوڑھے آدمی ہیں، میں جوان آدمی ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں 10 راتیں اور ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ ہمارے لیے 50 راتیں اس وقت سے پوری ہوئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کیا تھا۔ جب 50ویں رات کی صبح کو نماز فجر پڑھ چکا اور میں اس وقت اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر تھا، اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی میری جان مجھ پر تنگ ہو چکی تھی اور زمین بھی باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ اس اثناء میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلا پہاڑ، مدینہ کے شمالی جانب ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں چڑھ کر بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ کہتے ہیں یہ میں سن کر سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مصیبت دور ہو گئی ہے، اگر جو اس نے مجھے پکارا ہے، بشارت دی ہے، تو یقیناً کوئی میری بریت کا سامان ہو گیا، مصیبت دور ہو گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ فجر کی نماز پڑھ چکے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے مہربانی کر کے ہماری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ ہمیں خوشخبری دینے لگے اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی جو خوشخبری دینے والے گئے، یعنی حضرت ہلال اور دوسرے ساتھی کی طرف، اور ایک شخص میرے پاس گھوڑا بھگائے ہوئے آیا اور اسلم قبیلہ کا ایک شخص دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑے سے زیادہ جلدی پہنچنے والی تھی۔ جب وہ شخص میرے پاس بشارت دینے آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی، میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنائے، اس لیے کہ اس نے مجھے بشارت دی تھی جو میرے پاس وہ تھا، اور اللہ کی قسم اس وقت اس کے سوا میرے پاس اور کچھ تھا نہیں، وہ 2 کپڑے تھے، اور میں نے 2 اور کپڑے عاریتاً لیے، کسی سے مانگے پھر، اور انہیں پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اور لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت کی وجہ سے مجھے مبارکباد دیتے، کہتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو جو اللہ نے تم پر رحم کر کے توبہ قبول کی ہے۔ حضرت کعب کہتے تھے کہ آخر میں مسجد پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر میرے پاس دوڑے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے ان کے سوا بخدا کوئی شخص بھی میرے پاس اٹھ کر نہیں آیا، اور طلحہ کی یہ بات میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اور حضرت کعب کہتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ، جو آپ نے فرمایا، اور وہ چہرہ خوش چمک رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو نہایت ہی اچھے دن کی، ان دنوں میں سے جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، جو تم پر گزرے ہیں۔ کہتے تھے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم اسے آپ کی خوشی پہچان لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس توبہ کے قبول ہونے کی عوض اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر صدقہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جائیداد میں سے کچھ اپنے لیے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے صدق کی وجہ سے نجات دی، اور میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ ہی سچ بولا کروں گا جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، کیونکہ میں اللہ کی قسم میں مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو سچی بات کہنے کی وجہ سے اس خوبی کے ساتھ آزمایا ہو جس خوبی سے میری آزمائش کی ہے۔ اس وقت سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل واقعہ بیان کیا، میں نے آج تک عمداً جھوٹ نہیں بولا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ آئندہ بھی مجھ تک، پھر یہ کہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں مجھے محفوظ رکھے گا جھوٹ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی، اور اللہ نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جنہوں نے تنگی کے وقت اس کی پیروی کی تھی۔ بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر بھی اس نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن وہ ان کے لیے بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، کبھی بھی اس نے کوئی انعام میرے نزدیک اس سے بڑھ کر نہیں کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ بات بیان کر دیا، سچ سچ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا جیسا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی نفرت آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس نے کسی کے لیے استعمال کیے ہوں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کی طرف لوٹو گے وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ ان بدعہد لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ حضرت کعب کہتے تھے کہ ہم تینوں کا فیصلہ ان لوگوں کے فیصلے سے زیادہ مؤخر رکھا گیا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول کیا تھا، جب انہوں نے آپ کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فیصلے کو ملتوی کر دیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا۔ سو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے یہ غزوے سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں تھا، اس کا مراد اس سے مراد، بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہمیں ان لوگوں سے پیچھے رکھا گیا تھا، اس سے یہ مراد ہے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھائی تھیں، یعنی کہ ہم ان سے علیحدہ تھے، ان قسمیں کھانے والوں سے اور جھوٹ بولنے والوں سے۔ یہ اس کا مطلب ہے، نہ یہ کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ غزوہ سے ہمارا پیچھے رہنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فیصلے سے ہمیں ان لوگوں سے پیچھے رکھنا مراد ہے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھائی تھیں اور آپ کے پاس معذرتیں کی تھیں اور آپ نے ان کی معذرت قبول کر لی تھی۔ حضرت ہلال بن امیہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں ایک اور مختصر نوٹ بھی ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ تبوک پہلے بتا بھی چکا ہوں ایک دفعہ، مزید مختصر دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ تبوک مدینہ سے شام کی اس شاہراہ پر واقع ہے جو تجارتی قافلوں کے عام گزرگاہ تھی، اور یہ وادی القرا اور شام کے درمیان ایک شہر ہے، اسے اصحاب الایکہ کا شہر بھی کہا گیا ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے، اور آپ مدین کے ساتھ اصحاب الایکہ کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کم و بیش 450 میل ہے۔
اس غزوے کے غزوہ تبوک کے اور نام بھی ہیں. اس کو غزوۃ الاسرا یا جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی والا غزوہ اور تنگی والا لشکر. غزوۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں وہ جنگ جو منافقین کو ذلیل اور رسوا کرنے والی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا تبلیغی خط کیسر روما کو لکھا، اور اس کو لکھ کر اس وقت بصرہ کے عیسائی گورنر جو تھا بصرہ کا، حارث بن ابو شمر غسانی کو بھجوایا یہ خط. چنانچہ جب اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے عداوت کا اظہار کیا اور مدینے پر حملہ کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے مدینے کے لوگوں کو ایک عرصے تک یہ توقع رہی کہ وہ کسی وقت مدینے پر حملہ کرے گا. اس جنگ کی تیاری کا سبب یہ امر بنا کہ شام کے نبطی قبیلے کے لوگ جو تیل کی تجارت کے لیے مدینہ سفر کرتے تھے، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کیسر روم کا ایک لشکر کیسر کے ساتھ ملک شام میں اکٹھا ہوا ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق عرب کے عیسائیوں نے کیسر کی طرف لکھا کہ یہ شخص جو مدعی نبوت ہے یہ ہلاک ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. تو مسلمانوں کو قحط نے آ لیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جانور ہلاک ہو گئے ہیں. اس پر کیسر نے ایک عظیم سپہ سالار کی قیادت میں کئی قبائل کے جنگجوؤں پر مشتمل 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا، جو بلقا جو ملک شام کا ایک شہر ہے اس کے مقام پر جمع ہوا. اس خبر میں بہرحال کسی قسم کی صداقت نہیں تھی، لیکن یہ خبر جو تھی وہ جنگ کی تیاری کا سبب بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی اس وقت لوگوں میں طاقت نہیں تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا اور انہیں اس جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیا جس طرف سفر کرنا تھا، تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکیں. یہ شرح العلام اور زرقانی نے لکھا ہے. صحابہ کا اثار اور منافقوں کی سازشیں بھی ظاہر ہوئیں اس میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا ہی تھا کہ مدینہ میں گہما گہمی شروع ہو گئی. جو صحابہ وسائل رکھتے تھے وہ اپنی استطاعت کی انتہائی حدوں تک قربانیاں پیش کر رہے تھے. جو مجبور تھے ان کا جوش و جذبہ اس قدر عروج پر تھا کہ سینکڑوں میل کے سفر کے لیے پیادہ آمادہ سے چلنے پر اور تیار تھے. اس مہم میں وسائل پیش کرنے کے لیے کوئی گھر کی طرف بھاگ رہا تھا تو کوئی اپنے اثاثے اکٹھے کر رہا تھا اور اپنے آقا کے حضور زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے کوشش کر رہا تھا. بہرحال کوئی اپنے مکانوں کی تلاشی لے رہا تھا کہ کیا ملے تو میں غزوے میں شامل ہوں اس کے ذریعے سے. اور پیدل چلنے کے لیے لوگ تیار تھے، اور بلکہ بعض لوگوں کے پاس جوتیاں نہیں تھیں. ایسے لوگ تھے جو وہاں سے لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جوتیاں ہی مل جائیں پیدل چلنے کے لیے. پیدل چلنے کو بھی ہم تیار ہیں اگر ہمارے ننگے پیر ہیں، بالکل نہیں تو ہمارے پیر زخمی ہو جائیں گے، ہم پہنچ نہیں سکیں گے. اور اس وقت وہ حالت تھی کہ ان کو وہ بھی مہیا نہیں ہو سکتی تھی. بہرحال ہر ایک اپنے اپنی جگہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھا. حضرت عمر کو خیال تھا کہ آپ کے گھر میں کافی مال ہے، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر سبقت لے جانے کا آج موقع ہے. تو آپ نے اپنا آدھا مال لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابوبکر نے اپنا سارا سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، میں عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر رشک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں حضرت ابوبکر سے کسی شے میں کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس واقعے کا تذکرہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپے کی ضرورت بتلائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھر کا کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے.
آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جو کل مال پیش کیا تھا آن رسول کی خدمت میں، اس کی مالیت 4000 درہم تھی۔ اس موقع پر حضرت عثمان نے بھی اونٹوں اور گھوڑوں اور نقد کی قربانی پیش کی تھی۔ اس قربانی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اس عمل کے بعد اب عثمان کے کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں، اس عمل کے بعد اب عثمان کے کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا وہ اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابو وکیل ایک صحابی تھے، ان کے پاس غزوہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ایک جگہ رات کو اجرت کے پہ کام کر کے، مزدوری پہ کام کر کے کھیت کو پانی لگانے کا معاملہ ایک شخص سے طے کیا، اور ساری رات رسی کھینچ کھینچ کر کنویں سے پانی نکالتے رہے اور کھیت کو سیراب کرتے رہے۔ اس کے بدلے میں ان کو 2 سا یعنی تقریباً 4-5 کلو کھجوریں ملیں۔ انہوں نے آدھی اس میں سے اپنے بیوی بچوں کے کچھ لیے دے دیں اور آدھی لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس موقع پر اپنا نصف مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس کی مالیت 4400 درہم تھی۔ جب حضرت عاصم بن عدی نے 100 وسق، ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا 2.5 کلو کا، 2.5 سیر کا ہوتا ہے، کھجوریں پیش کی، تو منافقوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ ریاکاری ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی۔ اس بارے میں یہ بتا دوں کہ تقریباً یہ 14,000 کلو یا 14 ٹن بنتی ہے یہ کھجوریں جو پیش کی گئیں حضرت عاصم نے، کہ اسی پہ منافقوں نے کہا کہ دکھاوا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں، گزشتہ خطبے میں نے غلطی سے ایک کیلکولیشن میں 600 کلو کھجور کا کہا تھا، وہ 600 نہیں 6000 کلو تھی۔ بہرحال جب منافقوں نے یہ الزام لگایا کہ ریاکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو مومنوں میں سے دلی شوق سے نیکی کرنے والوں پر صدقات کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں پاتے، بس وہ ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ یہ ان منافقوں کے لیے جو ایسے الزام لگانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہ حضرت ہلال بن امیہ کے ضمن میں یہ بات آئی، بیان ہوئی۔ ابھی حضرت ہلال بن امیہ کے ذکر کا کچھ اور بھی حصہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں ایک اعلان بھی ہے وقف نو شعبے کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے وقف نو کی، اور وقف نو international.org کے نام سے، جس کا آج انشاءاللہ اجرا بھی ہوگا۔
اس ویب سائٹ پر والدین اپنے ہونے والے بچے کو وقف نو میں شامل کرنے کے لیے لکھے گئے خطوط کے متعلق اور ان کے جوابات کے متعلق شعبے سے براہ راست رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پھر والدین واقفین نو کی تعلیم و تربیت کے لیے جو میری ہدایات ہیں اور رہنمائی ہے اس سے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ پھر ویب سائٹ پر خلفائے سلسلہ کے خطبات اور خطابات اور واقفین نو کا نصاب اور ان کے رسالہ جو ہے لڑکوں کا اسماعیل اور لڑکیوں کا مریم، ان کے میگزین کے شمارے بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر واقفین نو کو کیریئر پلاننگ بھی کی رہنمائی بھی مل سکتی ہے اس پہ۔ پھر ویب سائٹ پر تجدید وقف اور شعبہ وقف نو کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم رکھنے اور اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ پھر واقفین نو کو جماعت کی ضروریات کے حوالے سے معلومات بھی مل سکتی ہیں، اور یہ کہ وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کریں تاکہ جماعت کی اصل رنگ میں خدمت کر سکیں۔ پھر سیکریٹریان وقف نو اور انتظامیہ کی رہنمائی کے لیے معلومات اور رپورٹ فارم بھی موجود ہوں گے اس پہ۔ پھر واقفین نو کے جو بعض سوالات مختلف وقتوں میں انہوں نے میری کلاسوں وغیرہ میں کیے ہیں، ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ پھر تحریک وقف نو کا تعارف اور شعبہ وقف نو کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنے کے لیے معلومات بھی موجود ہیں۔ پھر مختلف ممالک میں وقف نو کے حوالے سے ہونے والے پروگراموں کی رپورٹ اور تصویری جھلکیاں بھی اس میں دستیاب ہوں گی۔ تو بہرحال یہ ویب سائٹ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اور جو واقفین نو ہیں اور جو واقفین نو کے والدین ہیں وہ ضرور اس سے استفادہ کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔